बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। व्यूवर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा आज सुबुकदोश हो गए। तकरीबन 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है, सीधा मुद्दे पे आते हैं, कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम, एक तफरीक, एक इख्तलाफ मौजूद था, उनकी मौजूदगी में वो नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के आने से भी ख़त्म नहीं हुआ, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जो अल्फाज जाते जाते मुअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तेमाल किए काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, वो मेरा ख्याल है कि उनकी जो शख्सियत है उनको ज़ेब नहीं देते थे। एक और ख़त लिखा, पहले तो ये कि उन्होंने रात जो इशाया दिया गया पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, उसमें शिरकत नहीं की। जस्टिस अतर मिल्लाह ने शिरकत नहीं की, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत नहीं की, जस्टिस शहजाद मलिक ने शिरकत नहीं की, और भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत नहीं की। और आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। काई साहब जो मंसूर अली शाह साहब हैं, वो तो चले गए उम्रे पे, मक्का मदीना पहुँच गए, लेकिन जाते जाते फिर ख़त लिख गए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उस ख़त में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए नहीं लिखने चाहिए थे। एक शख्स रिटायर हो रहा है, जा रहा है। देखें, हर शख्स अपने माल का खुद जिम्मेदार है। नीयतों के हाल अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। और जज को खुद भी पता होता है कि वो इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत ने नहीं बनाया या उनके नाम के ऊपर इतफाक नहीं हुआ, तो अपना गुस्सा काजी फायज ईसा पे निकाल रहे हैं। ये कहा, आज रजिस्ट्रार को जो ख़त लिखा, कहा इसको रिकॉर्ड पे लाया जाए। ये कहा कि काजी फायज ईसा साहब ने जो अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही थी, उस पर अपना सर जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में दबाए रखा, आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उनको कहा कि उनकी मिली भगत से अदलिया में मुदाखलत होती रही। ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि काजी फायज ईसा ने यह कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए, और इसके असरात कहा कि तादेर रहेंगे। बाकी उनकी ज़ात के ऊपर भी, उनके फ़ैसलों के ऊपर भी, उनकी शख्सियत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने दुश्मनाम तराजी की, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी साहब अब आ गए हैं, कल वो बाज़ाब्ता तौर पर ओथ उठा लेंगे, जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। कबायली इलाके से ताल्लुक़ है, धीमे मजाज के, अच्छे मजाज के इंसान हैं, उनके साथ तो बैठना चाहिए था, भूल जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपके साथी जजेस को नहीं अच्छा लगता, तो आप अलग हो जाएं, आप इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन अदलिया, आला अदलिया और भी अदालत उज़्मा, उसके अंदर बैठकर, उसके अंदर रहते हुए ग्रुप बंदी करना, और आपने वो साबित कर दिया। आज जब फुल कोर्ट हुआ, भाई एक मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जा रहा है, उसको अलविदा कहें, आपका साथी रहा है, बेशक उसका कंडक्ट कैसा भी हो, इंसाफ के तकाजे पूरे किए नहीं किए, वो उसका और अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन आप कम अज़ कम ये तो ना करें, ये तो ना करें कि ये सूरत हाल बन गई, वो सूरत हाल बन गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाते जाएं। उम्रा करने आप गए हैं, अल्लाह के घर गए हैं, और जाते जाते वो दिल का जो गुबार है, जो मैल है, वो निकाल के चले गए। आज भी जस्टिस अतर मिल्लाह साहब नहीं थे, आयशा मलिक साहबा नहीं थी, शहजाद मलिक साहब नहीं थे, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे, मंसूर अली शाह नहीं थे, एक और मुअज़्ज़ज़ जज थे, वो भी नहीं थे। इनके 5-6 जजेस का जो एक ग्रुप है वो मौजूद है, वो नज़र आया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़ी अच्छी तकरीर की, उन्होंने अपनी तरजीहात भी बता दी, कौन से केसेस आईनी बेंच में लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। उन्होंने ये भी अपने अमले को हदायत जारी कर दी, रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि इसकी एक फहरिस्त बनाते जाए। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के गुस्से की भी बात की, उनके नरम मजाज की बात में कहा, जी अब गुस्सा आता है, आधे घंटे बाद ये ठीक हो जाते, नॉर्मल हो जाते। काजी फायज ईसा साहब ने जस्टिस याहिया साहब की तारीफ की, कहा कि वो किसी सब जजेस को समझ गए, लेकिन याहिया आफरीदी साहब को नहीं समझ सके।
یہ انصاف اور قانون اور کے تقاضوں کو پورے کرنے والی جو شخصیت ہے وہ یہ ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں، لیکن جو تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے، جو تفریق ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے، جو گروپ بندی نظر آ رہی ہے، تو منصور علی شاہ صاحب اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا، اگر آپ کو یہ مناسب نہیں لگتا تو پھر آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں. لیکن یہ جو الزامات لگانا یہ مزید آپ کے ادارے کو، انصاف کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کو کمزور کرے گا، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریفرنس آپ کے خلاف فائل کر دے جس قسم کے آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کے بارے میں. تو یہ ہم کوئی وہ نہیں، ظاہر ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، ان کا ایک لیٹر ہے، اس کے اوپر ہم رائے دے رہے ہیں. ان کا فیصلہ جو جج کے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے کہ یہ کوئی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جائے، نہیں، یہ ان کا ایک خط ہے، اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں ہم، ہو بھی رہا ہے. لیکن یہ غلط بات ہے. ایک انسان جا رہا ہے، اس کو عزت سے جانے دیں. اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں اس منسوب کرنا، یعنی کہ ایک طرف جو اکثریت ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کو دیکھو، انہوں نے انتخابات کروا دیے. وہ چاہتے تو انتخابات اگر وہ ڈنڈی مارتے تو وہ انتخابات، اگر وہ باقی اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے اور لٹکا سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتخابات کروا دیے، ڈیٹ اناؤنس کر دی. اور بڑے فیصلے ہیں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے، وراثتی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے. جو انہوں نے فیصلے کیے ان فیصلوں کو یاد رکھا جائے گا. وہ ایسے فیصلے ہیں. اور وہ پھر یہ جو اسلام آباد میں وہ جو مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر وہ جو ریسٹورنٹ تھا، اس کو گرانے کا فیصلہ دباؤ کے باوجود وہ کہ آسان نہیں تھا، انہوں نے وہ فیصلہ بھی کیا. لیکن پھر یہ اس کے باوجود ان پہ تنقید، اور یہ صرف کہ چیف جسٹس نہیں بنایا. بھائی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو نہیں بنانا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایکسٹینشن نہیں دی، پیشکش کے باوجود ایکسٹینشن نہیں لی. یہ بھی آپ کو بتا دوں، ان کو آئینی جج بننے کی بھی پیشکش کی، انہوں نے کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں، پھر بھی انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی. ان کی موجودگی میں بیٹھ کر جو اختلافی فیصلے ججز نے گروپ بنا کر دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انصاف اور قانون کے جو تقاضے ہیں، جو ایک سب سے بڑا، جو میں کہتا ہوں کہ بار بار الفاظ اس وجہ سے منہ سے نکل رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا انصاف کا ادارہ. تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے یہ اچھائی کی طرف جانی چاہیے، اس کو برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، خامیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ معاملات جو ہیں یہ آئے ہیں عہدے چلے جاتے ہیں، کرسی کبھی کسی کی نہیں رہی. منصور علی شاہ صاحب نے جو آپ نے کہا، اور پھر انہوں نے اپنی بیگم کا ذکر کیا، چیف جسٹس صاحب نے اپنی دادی کا ذکر کیا، اپنے بچپن کا ذکر کیا، جسٹس افتخار چودھری کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ اپنی الوداعی تقریب میں نے کہا جی مجھے تو ادھر عدالت میں لانے والے، جج بنانے والے افتخار چودھری صاحب تھے، اور ایسے وقت میں جب بلوچستان میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی جج نہیں تھا، ان کو چیف جسٹس بنا دیا. یہ چیف جسٹس بنے، اکیلے کام کرتے رہے، پھر سپریم کورٹ آ گئے، کام کرتے رہے. ان کا ایک اپنے اصول پسندی ہے، ان کے اپنے کام کرنے کا انداز انہوں نے کیا. تو جو شخص چلا جائے وہ اچھا، پھر وہ پیدل آتے تھے سپریم کورٹ چیف جسٹس بننے سے پہلے، پھر ان کی سیکورٹی کی وجوہات تھی، اس کی وجہ سے پھر ان کو وہ بھی انہوں نے کوئی لمبا چوڑا اسکواڈ نہیں لیا تھا، جو ایک روٹین ہوتی وہ اس کے ذریعے آتے تھے، ورنہ تو وہ پیدل آتے تھے. ان کا ایک نام تھا. لیکن چونکہ آپ نے جوڑ دیا لاہوری گروپ، جو ایسی سی بات ہے، لاہوری گروپ جو سمجھا جاتا ہے وہ نہیں بنا، تو وہ جناب سارے خلاف ہو گئے. حالانکہ ملک بھر کی جو بار ایسوسیشن ہے، بار کونسل ہے، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. سابق قبائلی یعنی کہ سابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے پہلے چیف جسٹس ہیں. 10 سال بعد جب خیبر پختونخوا سے بننے والے پہلے چیف جسٹس ہیں. 10 سال بعد بلوچستان خیبر پختونخوا کو جس کو ہم پسماندہ سمجھتے، اگر وہ آگے ہیں، اور خود انہوں نے کہا یا افریدی صاحب نے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ ضلعی عدلیہ کہ نچلی سطح پر جو عدالتیں ان کی کارکردگی بہتر کرنا ہوگا، وہاں سے اگر انصاف ہو جائے تو کیسز کا بیک لاگ جو ہے وہ ہوگا، کم ہوگا. ترجیحات اپنی بتا دی، کس طرح کیسز چلیں گے سب بتا دیا، اپنا نقطہ نظر بھی بتا دیا.
اپنے آپ بیانیہ بھی پیش کر دیا، اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر بار بار کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوا۔ منصور علی شاہ صاحب کو بڑے اچھے جج ہیں، معزز جج ہیں، ان کے فیصلے، ان کا دبنگ پن سارا مشہور ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ دل میں اتنی بات لے جائیں گے کہ چیف جسٹس نہ بنائے جانے پر وہ اپنے ساتھی جج کے خلاف اتنی باتیں کریں گے۔ ان کو اب بھی ان سے ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ وہ تعاون کریں گے۔ تمام جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ قابل ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، سوچ اپنی ہے، قانون اور انصاف اور آئین کو دیکھنے کا ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے، سمجھ بوجھ کے یہ سارے ماشاءاللہ تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن تقسیم ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ججز کی تقسیم جو ہے وہ معاشرے کی تقسیم کی طرف جاتی ہے۔ یہ پارٹیاں تقسیم ہے، تو اگر عدلیہ میں بھی پارٹی بازی نظر آئے گی تو پھر انصاف پہ کون اعتبار کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو انصاف کے تقاضے جو اتنے کیسز ہیں، 20-21 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اوپر سے کوئی 60-70 ہزار کیسز تو صرف سپریم کورٹ میں، ٹوٹل ملا لیں تو 20-21 لاکھ کیسز ہیں پورے پاکستان میں۔ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کو نپٹانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ آج کا ویلاگ کا مقصد یہی ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ان کو اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اب اور چیف جسٹس جو قاضی فائز صاحب سبکدوش ہو گئے، بس جانے دے، جو ہو گیا۔ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ تعاون کریں، پیار محبت سے آگے بڑھیں۔ جو آپ کا اختلاف ہے وہ بینچ میں نظر آنا چاہیے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن تفریق تقسیم کا جو تاثر ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔